جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک بریکنگ نیوز ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ حکومت، جس میں میں خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی بات کروں گا، ان کے درمیان ایک غیر رسمی رابطہ ہو چکا ہے۔ جو میری سورس ہیں وہ ٹاپ 5 لیڈرز میں سے آتے ہیں مسلم لیگ نون۔ ہمیں کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں؟ عمران خان صاحب 1 منٹ کے اوپر پہ کاٹا لگا دیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا وہاں سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ٹیبل کے اوپر نہیں بیٹھیں۔ جو دوسری ایک خبر ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، حکومت نے چیف جسٹس کے ساتھ بھی بیک چینل مذاکرات کا ایک دروازہ کھولا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ سے ذکر کیا تھا کہ کبوتر ہمارے پاس جو ہے وہ اسلام آباد کی فضاؤں سے کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں جو ہے وہ لے کر آیا ہے، اور جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میرا خیال میں ایک بریکنگ نیوز ہوگی، کیونکہ میں نے ابھی تک ایسی کوئی رپورٹ دیکھی نہیں ہے کسی اور چینل کے اوپر، اور بڑے قابل اعتماد ذرائع سے اس خبر کو جو ہے وہ کنفرم کیا گیا ہے۔ خبر جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، اور میں اکثر اپنے ویلاگس کے اندر یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ جو کچھ آپ کو ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر جلسوں کے اندر، جلوسوں کے اندر، ریلیوں کے اندر، انٹرویوز کے اندر جو نظر آ رہا ہوتا ہے، پس پردہ ایکچولی سارے سینیریو کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ سارے سیاستدان ارسپیکٹو یہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اپنی پوزیشنز جو ہیں وہ ٹی وی سکرینز کے اوپر اور انٹرویوز کے اندر کچھ اور لیتے ہیں، لیکن پس پردہ یہ پوزیشنز کچھ اور ہوتی ہیں۔ اب جو خبر میرے پاس آئی ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور موجودہ حکومت کی جانب سے، جس میں خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی بات کروں گا، ان کے درمیان ایک غیر رسمی رابطہ ہو چکا ہے، اور اس غیر رسمی رابطے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے دونوں سائڈز کی جانب سے رضامندی بھی ظاہر کی گئی ہے۔ یہ مجھے مسلم لیگ نون کے ایک بہت سینئر رہنما نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے، اور جب میں بہت سینئر رہنما کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ٹاپ 5 بندوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جن صاحب کی میں آپ سے جن کو میں جو میری سورس ہیں وہ ٹاپ 5 لیڈرز میں سے آتے ہیں مسلم لیگ نون کے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ اس وقت کیبنٹ کا بھی حصہ ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے اس چیز سے کنفرم کیا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ غیر رسمی رابطے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں۔ اب جو بیچ میں کچھ ہچ ہے، جو پرابلمز ہیں یا روڈ بلاکس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ حکومت کی جانب سے، جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو غیر رسمی رابطہ ہوا ہے، اس میں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ایشو یہ ہے کہ ہمیں کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں، اور جب کوئی چیز طے ہو جائے تو اس کے بعد عمران خان صاحب 1 منٹ کے اوپر اس کے اندر اس پہ کاٹا لگا دیں۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ جن صاحب کی میں بات کر رہا ہوں یہ ماضی میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کر چکے ہیں، ایک موقع کے اوپر نہیں، ایک سے زیادہ مواقعوں کے اوپر یہ مذاکرات کر چکے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، اور ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ماضی کے اندر بھی یہ ہوا ہے کہ بہت سی چیزیں طے ہو جاتی تھیں، لیکن عمران خان صاحب کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ کراس لگا دیا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی بے شک یہ اٹیمپٹ کی جا رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون یا حکومت جو ہے وہ یہ گارنٹیز مانگ رہی ہے کہ اگر ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو وہ پھر امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے۔ تو ایون آن دا فیس آف اٹ، مطلب جلسوں کے اندر، ریلیوں کے اندر پی ٹی آئی آپ کو یہ امپریشن دے رہی ہوگی کہ نہیں جی ہم تو ان سے بات نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں عادل شاہزیب صاحب جو ڈان کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، ان کے پروگرام میں سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک حد تک صرف ایک غیر رسمی اناؤنسمنٹ تھی، لیکن ایکچولی یہ رابطہ جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے۔ یہ میں آپ کو اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں۔ اچھا، میں جب جن سورس سے میں یہ بات کر رہا تھا اور میں ان سے سوال کر رہا تھا تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی کہ جی یہ بتائیے کہ اس ساری چیز کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر، پاکستان کی سیاست کے اندر کبھی بھی کوئی مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا وہاں سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ٹیبل کے اوپر نہیں بیٹھیں گے، یہ معاملات آپ لوگوں نے آپس میں خود بیٹھ کے طے کرنے ہیں جو بھی کرنا ہے۔ ہاں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو ایک آبزرور کے طور پہ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کسی طرح یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں،
لیکن ہم کسی بھی ایک سائڈ کی جانب جو ہے وہ اپنا جھکاؤ نہیں لے کے جائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس پروسیس سے دور رکھا جائے. تو اس وقت یہ جو بھی صورتحال چل رہی ہے، اور میں اس تناظر کے اندر یہ جو بات کر رہا ہوں، آنے والے 3 4 5 دن کے اندر جو ہے جو کچھ بھی ہوتا رہے گا، آپ نے میری اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بیہائنڈ دا سینز ایکچولی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس وقت یہ سب کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جہاں پہ یہ تو وہ چیز ہے جو ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی، جو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں. جو دوسری ایک خبر ہے جو رپورٹ بھی ہوئی ہے، وہ آئی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے. وہاں پہ بھی اس وقت میں نے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی، حسنات ملک صاحب جو سینئر رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ حکومت نے جوڈیشری کے ساتھ، یعنی کہ چیف جسٹس کے ساتھ بھی بیک چینل ایک جو ہے وہ مذاکرات کا ایک دروازہ کھولا ہے. تو وہاں پہ بھی کچھ نئی ڈیولپمنٹس یہ ہوئی ہیں کہ چیف جسٹس نے بھی جو ہے وہ دیگر جو ججز جو ان کے دھڑے سے تعلق نہیں رکھتے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ترمین اللہ صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی، اور یہ جو دیگر ججز ہیں، ان کے ساتھ بھی اپنے روابط جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ کیا گیا ہے، جیو نے ایکچولی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ چیف جسٹس نے ان کے ساتھ ایک الگ الگ ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ججز جنہوں نے چیف جسٹس کے خلاف اختلافی نوٹس لکھے تھے، ان کو اس آنے والے ہفتے کے روسٹرز کے اندر جو ہے اپنے ساتھ بینچز میں شامل کیا گیا ہے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے. البتہ کل ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ایک نوٹ لکھا تھا، تفصیلی نوٹ جو ایک جاری کیا تھا، اس کو پہلے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر ڈالا گیا تھا، اور ہم نے پچھلا ویلاگ بھی کمپلیٹلی آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا تھا. لیکن جب ہمارا ویلاگ ایکچولی آن ایئر جانے لگا تھا تو سپریم کورٹ نے اسے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا. لیکن تب تک آبویسلی لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر چکے ہوئے تھے، اب سب کے پاس پڑا ہوا ہے. تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تیر جو نکلنا تھا کمان سے، وہ تو نکل گیا تھا، اس کا اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن کیونکہ پس پردہ یہ کوششیں بھی جاری ہیں، ظاہری بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، جوڈیشری کے حوالے سے، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان یا مسلم لیگ نون کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مذاکرات کامیاب بھی ہو جائیں گے. مطلب آبویسلی یہ بریک بھی ہو سکتا ہے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. اس سے پہلے جب 25 مئی کا ایک لانگ مارچ پی ٹی آئی کی جانب سے اناؤنس کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی پس پردہ مذاکرات ہو رہے تھے، اور اس میں پرویز خٹک صاحب، شاہ محمود قریشی، اسد قیصر، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، یہ سب آپس میں بیٹھ کے اس وقت بھی مذاکرات کر رہے تھے. لیکن یہ بات آن سکرین جو ہے وہ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ہو رہے تھے. اور اس کے اندر اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے اپنا کردار ادا کیا تھا، ایون دو وہ مذاکرات بھی فیل ہو گئے تھے، وہ بریک تھرو نہیں ہو سکا تھا، آپس میں کوئی معاملہ طے نہیں ہو سکے تھے. لیکن اب ایک دوبارہ اٹیمپٹ جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے. میں صرف ابھی یہ بہت انیشل سٹیجز میں ہے، مطلب بالکل جسے کہتے ہیں نا آغاز ہوا ہے ابھی، اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. دوسرا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ وفاقی اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر، یہ ذہن میں رکھیے گا، اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے وہ 21 ارب روپیہ ٹرانسفر کرنا ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق. اس سلسلے میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کر رہے تھے، اور الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کرنے کا کسی قسم کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. بڑی دیر تک یہ اجلاس جاری رہا، مختلف تجاویز جو ہیں وہ لی گئیں، اور پھر اس کے بعد جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس سلسلے میں کابینہ یہ سارا معاملہ جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے رکھے گی. اچھا، ویسے مطلب پاکستان کے اندر اور جو اس وقت موجودہ جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے اس کے اندر مجھے یہ لگتا ہے، یہ میری ریڈنگ ہے، کہ یہ جو سارا معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھنے کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے بھی اپروول لی جائے کہ جناب فنڈز جاری نہیں ہو سکتے، اور تاکہ پھر کل کو یہ کہا جا سکے کہ پوری پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے. یہ صرف کابینہ کا فیصلہ نہیں تھا، اور مجھے لگتا ہے اس بات کا کہ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ پوری کابینہ اگر یہ فیصلہ کر گئے کہ جی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے یا شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے، اگر یہ اس کو یہ تاثر آ گیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ پوری کی پوری کابینہ کے خلاف یا وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے. لیکن اگر پوری پارلیمنٹ اس کو اپروو کر دیتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ پوری پارلیمنٹ کے خلاف اب توہین عدالت کی کارروائی کس طرح شروع کریں گے، ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں پی ڈی ایم کی جانب سے یہ کوشش ہے کہ اس گیند کو جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے کورٹ میں پھکوا کے وہاں سے اپروول کروا کے، جس طرح پہلے بھی یہ قرارداد ذہن میں رکھیے گا، پارلیمنٹ نے وہ قرارداد منظور کی تھی،
پارلیمنٹ نے ہی عدلیہ کے حوالے سے چیف جسٹس کے فیصلے کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ جناب یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، 3-2 کا فیصلہ نہیں تھا، 1 مارچ کا جو تھا. تو اس وقت بھی گیند جو ہے وہ پارلیمنٹ کے کورٹ میں پھینکی گئی تھی. یہ بھی اب دوسری ایک اٹیمپٹ ہے کہ پارلیمنٹ کے کندھے کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ بندوق چلائی جائے اور فنڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو نہ دیے جائیں. بہرحال اگلے 24 گھنٹے میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ہیں، بڑے اہم ہیں. اس کے اندر میک اور بریک کی صورتحال جو ہے وہ بننے جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، ایک ویڈیو پچھلے 24 گھنٹے میں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونا شروع ہوئی ہے اور یہ مریم نواز صاحبہ کی ایک ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں ہو کیا رہا ہے آپ پہلے دیکھیے، پھر میں مزید بات کرتا ہوں. تو یہ آپ نے یہ دیکھا اس کے اندر کہ ایک خاتون جو ہے وہ پہلے مریم نواز صاحبہ کے پاس آتی ہے، اور ظاہری بات ہے اس طرح کہ بہت سے لوگ پبلک سپیسز کے اندر آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے ان لیڈروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے سیلفی لینی ہے، ویڈیو بنانی ہے. تو پہلے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے لگ یہ رہا ہے کسی میک اپ کی دکان کے اندر کھڑی ہوئی ہیں اور وہاں پہ یہ خاتون ان کے پاس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے جی میں آپ کے ساتھ سیلفی بنانا چاہتی ہوں. مریم نواز ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی آپ کا خاندان جو ہے وہ چور ہے. اچھا، اب یہ جو ویڈیو ہے اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو پرانی لگ رہی ہے، یہ نئی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو عورت ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس کا جو ایکسنٹ ہے وہ بالکل جو برٹش انگلش والا ایکسنٹ ہوتا ہے نا، یہ وہ والا ایکسنٹ ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ جب مریم نواز انگلینڈ گئی ہوئی تھی تو وہاں پہ کسی عورت نے جو ہے یہ حرکت کی ہے ان کے ساتھ. اچھا، مریم نواز کے 2-4 چیزیں. ایک، یہ جو پی ٹی آئی کے زیادہ تر اکاؤنٹس نے یہ جو ویڈیو شیئر کی ہے ان کا زیادہ تر کا تعلق ادھر انگلینڈ سے ہی ہے. ایک دوسرا، آپ نوٹ کیجئے کہ اس عورت کا چہرہ جو ہے وہ چھپایا گیا ہے. مطلب اتنا ان کے اندر ہمت نہیں ہے، اتنا تپڑ نہیں ہے کہ یہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس عورت کا بھی تو چہرہ دکھائے نا جس نے یہ حرکت کی ہے. اور ڈر کس بات کا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس عورت کے پیچھے جو ہے وہ سارے پڑ جائیں کہ تو نے یہ کیا گھٹیا حرکت کی ہے. اور تیسری بات یہ کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ میں یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کو داد دینا چاہوں گا، میں ان کے اوپر تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ میں ان کو داد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے شی ڈڈ ناٹ لوز ہر کول اور بڑی گریسفلی جو ہے وہ وہاں سے ہٹ گئیں، ورنہ وہ آگے سے ریاکٹ بھی کر سکتی تھیں کہ کیا گھٹیا حرکت ہے. لیکن میں وہی کہتا ہوں نا کہ آپ لوگوں نے، عمران خان صاحب نے یہ اپنے فالوورز کے دماغوں کے اندر اتنا زہر، اتنا گند ڈال دیا ہوا ہے کہ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے بے شک لاکھ اختلاف بھی کرتے ہوں، آپ لاکھ اختلاف بھی کرتے ہوں، لیکن آپ اس کے ساتھ گریسفلی آپ اسے ٹریٹ کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں. میں اکثر دیکھ رہا تھا اس کے کامنٹس وغیرہ جو مختلف جگہوں پہ دیے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے فالوورز کی جانب سے، اور وہ ڈیزرو کرتی تھی جی، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. بڑی معذرت کے ساتھ اس طرح کی باتوں کے اوپر آ جانا تو عمران خان صاحب بھی بہت سی چیزوں کو ڈیزرو کرتے ہیں. پھر عمران خان صاحب نے جو حرکتیں کی ہوئی ہیں نا وہ بھی بہت سی چیزیں ڈیزرو کرتے ہیں. کل کو ان کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی حادثہ یا بدتمیزی ہوتی ہے تو وہ بدتمیزی ہی کہلائے گی. بڑے لوگوں، بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں، میں مثال کے طور پہ عمران خان صاحب پبلک پلیسز میں جاتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، ریلیوں میں جاتے ہیں، کورٹس میں جاتے ہیں. ویسے تو کورٹ میں آج کل اپنے آپ کو بالکل وہ چھپو کے جا رہے ہیں، اور ٹھیک ہے سیکیورٹی کی خاطر. مطلب میں اس کے اوپر دیکھ رہا تھا بہت سے نون لیگ کے لوگ جو ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں اس بات کے اوپر. وہ کبھی جو ہے وہ مہندیوں کے گانے لگا رہے ہوتے ہیں پیچھے کہ لو جی جناب لگتا ہے جس طرح مہندی جا رہی ہے، اس طرح کے مذاق اڑاتے ہیں. ان کا نہیں اڑانا چاہیے. ایک شخص اگر ڈرا ہوا ہے، اپنی سیکیورٹی کی وجہ سے ڈرا ہوا ہے، تو یار ٹھیک ہے یار، ہے تو انسان ہی نا پھر بھی. وہ بے شک جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے، اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے وہ ڈینگے مارتا رہے کہ جناب میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور یہ دیکھو یہ جو ڈرتا ہے وہ نواز شریف ہوتا ہے. یہ انہوں نے کہا ہے بھی ریسنٹلی کہ جو ڈرتا ہے وہ نواز شریف ہوتا ہے. تو خود جو ہے وہ بیٹھ کے آپ اتنا چھپا کے جا رہے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لیڈروں کی سیکیورٹی جو ہے نا میرے لیے سب سے پرائم کنسرن ہے. مجھے کوئی ان کا چہرہ کیا آپ پورے کی پوری باڈی آرمر ان کو پہنا دیں، آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کی جان کی حفاظت ہونی چاہیے، ان کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مائی پوائنٹ از کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بدتمیزی کر سکتا ہے نا آپ کے ساتھ. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. شہباز گل صاحب ایک دفعہ کورٹ گئے تھے، شہباز گل، اور یہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی. تو شہباز گل صاحب کی بھی بڑی لمبی زبان تھی، ہر ایک کو لتاڑ دینا، یہ کہہ دینا، وہ کہہ دینا. ایک دفعہ وہ اسی طرح کورٹ میں گئے تھے، ان کے اوپر کالی سیاہی پھینک دی تھی کسی نے منہ کے اوپر. گھٹیا حرکت تھی نا، بدتمیزی تھی، وہ نون لیگ کی جانب سے کیا گیا تھا، وہ بھی گھٹیا حرکت تھی. تو اسی طرح یہ کوئی مطلب اس کے اندر کوئی وہ فن خان والی کوئی بات نہیں ہے کہ دیکھیں جی میں نے مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ہے وہ یہ حرکت کر دی. ہم لوگ صحافی، ہم لوگ جرنلسٹ آئے دن ان لوگوں سے ملتے رہتے ہیں.
میں نے مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو کیا, میں نے عمران خان صاحب کا بھی انٹرویو کیا ہوا ہے, بٹ آئی ہیو آلویز بین ریسپیکٹفل ٹو دیم, ایون دو میں ان کی باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں مریم نواز صاحبہ کی بہت سی باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں, میں عمران خان صاحب کی باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیں. آپ جا کے میرا عمران خان صاحب کا پورا انٹرویو دیکھ لیجیے, مجال ہے, ہی واز دا پرائم منسٹر اس وقت. میں نے ایز اے پرائم منسٹر جو ان کی رسپیکٹ تھی میں نے اس کا خیال رکھا. میں نے ابھی مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو کیا, اختلاف تھا مجھے بہت سی ان کی باتوں کے اوپر, میں نے بڑے سخت سوال ان سے کیے, انہوں نے جواب جیسے دیے وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ جواب ٹھیک تھے یا نہیں, لیکن بدتمیزی نہیں ہو سکتی, بدتمیزی کا کوئی عنصر نہیں آ سکتا. مجھے اپنے اس معاشرے کے اندر نا ایک بیلنس رکھنا ہے, مجھے تمیز رکھنی ہے. مجھے عمران خان صاحب کی سب سے زیادہ اس بات سے اختلاف ہوتا ہے, بدتمیز بنا دیا اس پورے معاشرے کو, اس پوری جنریشن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور اوپر سے یہ لوگ پھر خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں بڑا کمال کے تھا سی, بڑا تیر مارے انہوں گال کڈی ایسی. سب سے آسان کام ہے گالی نکالنا, سب سے آسان کام ہے. میں آپ یقین کریں, میں کئی دفعہ یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں, میں خود اندرون لاہور کی پیدائش ہوں. میں یہ گالیاں کیا دیتے ہیں, یا کبھی آگے میرے سامنے بیٹھے ان کو لگ پتا جائے گا جو ان کو گالیاں میں سنا سکتا ہوں, انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی ہوں گی, کیونکہ وہاں پہ نا ہم لوگ شاید ABCD ہم نے بعد میں سیکھی تھی, گالیاں پہلے سیکھی تھی ہم نے. لیکن کیا کریں, تربیت آگے آ جاتی ہے کہ نہیں یار یہ کام نہیں کرنا, اس طرف نہیں جانا, ایک گریسفل صحافی کے طور پہ کام کرنا ہے. سوال سخت کریں گے, الفاظ نرم ہوں گے, سوال سخت, الفاظ نرم, کیونکہ نرم الفاظ کے ساتھ بھی سخت سوال کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو تہذیب آتی ہو, اگر آپ کو تمیز آتی ہو, کیا جا سکتا ہے. تو یہ میں دیکھ رہا تھا PTI کے بہت سے لوگ بڑا خوش ہو رہے تھے اس ویڈیو کے اوپر, لیکن بڑی ہی گھٹیا اور نیچ حرکت تھی, بہت ہی گھٹیا اور نیچ حرکت تھی جو کی گئی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی ذرا شامل کر لیں. ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹ نوید خان کی عدالت میں آج پیش کیا گیا. 15 دن کے ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے وہاں پہ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ جی سب دفعات شدید نوعیت کی ہیں جن پر ضمانت نہیں ہو سکتی. آڈیو, ایک علی امین گنڈا پور کی ایک آڈیو ایکچولی ہے جو اصل مسئلہ بنی ہوئی ہے, جس کے اندر وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ جی اسلام آباد کے اوپر ہم نے چڑھائی کر دینی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آڈیو میں علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد میں حملہ آور ہونے کا ذکر کیا, بزور طاقت دارالحکومت پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا. یہ کہا ہوا ہے انہوں نے, علی امین گنڈا پور نے اس آڈیو میں بات کہی ہوئی ہے. ان کے وکیل جو ہیں بابر اوان صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ جی موبائل اپلیکیشن سے کسی کی بھی آواز بنائی جا سکتی ہے, مطلب وہی یہ میری تو آڈیو ہے ہی نہیں, وہ ٹپکل وہی والی بات. مقدمہ گولڑا پولیس اسٹیشن میں درج ہوا ہے. کیا وہاں ٹی وی چل رہا تھا؟ 24 گھنٹے سے علی امین گنڈا پور ان کے پاس ہے. کیا تفتیش کی گئی ہے؟ پولیس کے مطابق اسلام آباد پر قبضہ ہو گیا ہے, تو اگر آپ ریمانڈ دینا چاہتے ہیں تو 24 گھنٹے کا دیا جائے تاکہ ATC میں جا سکیں. ان کو کل اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ پیش کیا جانا ہے, تو اس لیے اس کے بعد جو ہے وہ ایک روزہ جسمانی ریمانڈ علی امین گنڈا پور کا دے دیا گیا, اور کل ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا. تو لیکن یہ آپ ذرا پلی دیکھیے, مطلب وہ چٹا جنہیں کہنا نا چٹا جھوٹ بول دینا کہ جی وہ دو موبائل فون کی اپلیکیشنز کے ذریعے جناب آڈیو بن جاتی ہے, اس میں ان کی تو آواز ہے ہی نہیں. این ہی تپڑ ہے. میں وہی بات کہتا ہوں نا, مطلب یہ تسی ایڈے بڑے بدماش بندے ہو تو کورٹ کے آگے کہنا ہاں جی میں نہیں کہا, یہ کر لو جو کرنا ہے, کہے نا پھر کھڑے ہوں. اپنے وکیل کو وہاں پہ بابر اوان صاحب کو کہنا تھا کہ نہیں بھائی میری آواز ہے, میں ہی کرنا سی اسلام آباد پہ حملہ. 1 منٹ ہی مکر گئے ہو, اتنی جلدی مکر گئے آپ. یہی میں کہتا ہوں نا, جہاں پھر آپ آتے ہیں نا قانون کی گرفت میں, پھر آپ جو ہے نا وہ چٹے ہو جاتے ہیں, خون خشک ہو جاتا ہے. ویسے آپ فون کے اوپر باتیں کر لیں, ویسے آپ ان سے یہ بیٹھ کے خواتین کے اوپر بھی کامنٹ کرتے ہیں. انہوں نے بھی مریم نواز کے اوپر بڑے گھٹیا کامنٹ کیا ہوا ہے جب یہ آزاد کشمیر کی کیمپین میں تھے, لیکن اب جا کے جو ہے بالکل ساری پھونک نکل گئی. اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے سوشل میڈیا ٹیم کے ایک آپریشن ہیڈ ہیں بلال احمد خان, وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے. انہوں نے ایک ویڈیو بھی اپنی جاری کی. انہوں نے کہا جی میں اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. PTI کی طرف سے مجھے سوشل میڈیا ٹیم کے آپریشن ہیڈ کی ذمہ داری دی گئی تھی, لیکن ذاتی اور کاروباری مصروفیات سمیت والدین کی صحت کے پیش نظر میں استعفیٰ دے رہا ہوں. ان کا ایک بیان حلفی بھی ان سے لکھایا گیا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے غلطی اور ناسمجھی میں فیس بک پر پوسٹیں لگائی ہیں, تہہ دل سے میں معذرت کا ہوں, اور آئندہ کسی قسم کی پوسٹ جو پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف نہیں لگاؤں گا. تمام ادارے فوج کے اور سرکاری ادارے ہیں, یا دل سے پاکستانی ہونے کے ناطے قدر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. اب میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دیٹ, بٹ میرے خیال میں یہ بھی ایک مجبوری کے تحت جو ہے
ساری بات ہے، میرے خیال میں اس کا پیج ٹائٹ کیا گیا ہوگا، سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہوگا، جس کی وجہ سے کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ جی میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. افسوسناک بات ہے، افسوسناک بات ہے. یہ اس میں کوئی مطلب قابل فخر بات نہیں ہے کہ ایک لڑکے کو جو ہے وہ بیٹھ کے اپنا عہدہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. لیکن لڑکے کو بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، سوچ سمجھ کے بات کیجیے. مجھے کوئی پسند نہیں آتی یہ بات کہ آپ کو ایک سیاسی ورکر کو جو ہے وہ اس پریشر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے اس قسم کے بیانات دینے، یہ دس از ناٹ اے گڈ سائن فار ڈیموکریسی. میں دونوں سائڈس کی بات کرتا ہوں. میں اس سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا مریم نواز کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا، یہ بھی کوئی جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ سیاسی لیڈروں کے ساتھ اتنی نفرت ان کے ساتھ پھیلا دی جائے کہ لوگ اس قسم کی ویڈیوز ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ریکارڈ کرنا شروع کر دیں. اور یہ سائن بھی کہ ایک سیاسی ورکر جو کہ سوشل میڈیا ہیڈ ہے اس کو یار جس طرح اظہر مشوانی کو اٹھایا گیا، واٹ ایور ہیپنڈ، وہ بھی نا انصافی ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.